واقعی یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جہاں انسان سارا سال یا ساری زندگی دنیا میں اور دنیا کی آسائشوں میں اور دنیا کی نمائشوں میں الجھا ہوتا ہے، وہاں پروردگار اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ تمہیں جب میری بارگاہ میں آؤ گے تو یہ سب چھوڑ کر، وہ لباس، وہ حسین، وہ رنگین، وہ قیمتی، وہ سب چھوڑ کر ایک ہی لباس میں تم نے میری بارگاہ میں آنا ہے۔ تو یہ جس کے لیے تم اپنی زندگی صرف کر رہے ہو پوری، یہ خیال کر لو کہ یہ عارضی ہے، یہ چھوڑنا ہے تمہیں۔ تو اس کے لیے تم اللہ کو نہ بھول جاؤ، اس کے لیے اپنے حقوق کو نہ بھول جاؤ، اس کے لیے تم اپنے فرائض کو نہ بھول جاؤ، اور اس کے لیے انسانوں کو نہ بھول جاؤ تم کسی کو۔ تو یہ جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں تمام حاجی تو پہنچ گئے وہاں پر، اور وہ یہ سعادت حاصل کریں گے۔ لیکن جو لوگ حج نہیں ادا کر سکے، جن کو یہ سعادت کسی وجہ سے بھی میسر نہ آ سکی ہو، ان کے حالات کی وجہ سے، ان کو پروردگار عالم بڑا کریم اور رحیم ہے۔ اس نے ہر چیز کا ایک نعم البدل دیا ہے کہ اگر تم وہاں نہیں جا سکتے تو تم یہاں بیٹھ کے اس طرح سے عبادت کرو کہ تم اپنے آپ کو یہ محسوس کرو روحانی طور پر کہ تم اس جگہ موجود ہو۔ تو اگر تم نے دنیا کی آلائشوں سے دور ہو کر یہاں بیٹھ کر بھی وہ عبادتیں، وہ اذکار اور وہ اللہ کی یاد کی، تو تم وہاں نہ صحیح مگر تمہاری یہاں وہ عبادت وہاں کے طور پر بھی قبول کی جائے گی۔ تو اس میں تمام وہ اذکار موجود ہیں، وہ ذکر ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، اور اب سب سے زیادہ تزکیہ نفس آپ نے کرنا ہے۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ اہم امتحان ہے، وہاں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں دنیا ہٹ جاتی ہے سامنے سے، وہاں صرف اللہ ہے، وہاں صرف کعبہ ہے، وہاں صرف وہی چیزیں ہیں جو شاعر اللہ ہے، گویا اس منظر میں خود کو گم کر دیتا ہے۔ اچھا، لیکن اگر ایک جملہ بس، جو اگر یہاں بیٹھ کر آپ نے اس دنیا میں رہ کے اگر آپ نے ان چیزوں سے کو دور کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پروردگار عالم آپ کو اس سے زیادہ ثواب آپ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال کروں گا حج کی فرضیت کے متعلق، اس لیے کہ فی زمانہ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو حج جانے کے لیے، حج پر جانے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، مچل رہے ہوتے ہیں، پیسے نہیں ہو پاتے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی دیکھیں جن کے پاس پیسوں کی فراوانی ہے، پھر بھی وہ حج کا سوچتے تک نہیں ہیں۔ تو حج کی فرضیت کے متعلق میں چاہوں گا کن کن لوگوں پر حج فرض کیا گیا ہے، اس کی نشاندہی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آج نیوز کا شکر گزار ہوں، اور اس بات پر بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کو انہوں نے آج کی میزبانی کا موقع مرحمت کیا، اور آپ نے جتنے خوبصورت الفاظ میں وہ نقشہ کھینچا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حاضرین اور ناظرین میں سے وہاں جا چکے ہیں وہ وہاں خود کو محسوس کر رہے ہوں گے، اور جو نہیں جا سکے وہ ماہی بے آپ کی طرح اس پر تڑپ رہے ہوں گے کہ کاش ان کی زندگی میں یہ گھڑیاں آئیں، اور اللہ کرے بار بار آئیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں پر حج فرض کیا ہے جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف فرما تھے، اور صحابہ کرام آ کے آپ سے مسائل اور مناسک سیکھ رہے تھے، تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ کہ ہم پر ہر سال حج فرض ہے، تو آپ خاموش رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا بات۔ صحابی نے بھی انتظار کیا، آپ نے توقف کے بعد فرمایا کہ نہیں، وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ، اور اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں، کیونکہ حضور صاحب شریعت ہیں، بے شک آپ کا ہاں فرمانا اسلام بنتا ہے، آپ کا نہ فرمانا اسلام بنتا ہے، اجازت بنتا ہے۔ بالکل۔ اور اگر میں کہہ دیتا ہاں لوجبت، تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا، لیکن آپ رحمت للعالمین ہیں، سب پہ ہو جاتا، سب پر ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ جس پر اللہ نے استطاعت رکھی ہے، جو مقدور ہے، وہ سال میں ایک مرتبہ حج، الا یہ کہ وہ نفلی حج کرتا ہے، اور بار بار حج کے استحباب اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور حج ایک ایسی عبادت ہے جس طرح زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے، بے شک صدقے کے بارے میں، اسی طرح حج پر جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے وہ واپس لوٹ کر آتا ہے۔ تو وہ لوگ جو حج پر نہیں جاتے یا سوچتے بھی نہیں ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے اور حج کے لیے نہیں جاتے، انہیں اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مریں یا نصرانی ہو کر مریں۔ تو جس طرح نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ اس میں کیا صرف فقط مالی استطاعت ہے یا اور بھی چیزیں ہیں اس میں؟ نہیں، اس میں یقینی طور پر جو سبیلہ کا لفظ ہے اس کا اطلاق زیادہ راہ پر تو ہے ہی، لیکن اس طاقت اور قوت پر بھی ہے۔ اگر وہ سواری پر بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے تو بھی نہیں جا سکتا، اور عورتوں کے لیے جس طرح محرم کی شرط عائد کی گئی ہے، یا کوئی ظالم بادشاہ نہ روکتا ہو، ظالم بادشاہ نہ روکتا ہو، بالکل،
تو اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جو ایک بڑا حصہ ہے وہاں الحمدللہ یہ کنڈیشن نہیں ہے. ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو وہاں رہتے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ ان کو یہ سعادت نہیں مل رہی ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تڑپ ہونا ضروری ہے, دعا ہونا ضروری ہے, اور یہ جو تڑپ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پیدا. اچھا, میں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آپ نے بیان فرمایا. مسز ضیاء, میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں, یہ پوچھنا چاہتا ہوں, دیکھیے حج فقط مردوں پر فرض نہیں کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین پر بھی اسی طریقے سے حج فرض کیا. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات وہ جو ہاؤس وائفس ہوتی ہیں اکثر ہمارے یہاں پاکستان میں, تو ان کے پاس اپنا مال نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, ان کے پاس زیور ضرور ہوتے ہیں. تو میاں صاحب بولتے ہیں چلے میں جا رہا ہوں حج پر, تمہیں بھی لے جاؤں. تو ایسی صورت میں میں مفتیان کرام سے بھی سوال لے کے جاؤں گا کہ وہ حج فرض کہلائے گا, نفل کہلائے گا. لیکن میں چاہوں گا یہاں پر خواتین کو ضرور بتائیے آپ کہ خواتین کو حج کے اندر کن کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے, اور وہ جوش, وہ جذبہ, وہ تڑپ, وہ کسک, وہ کیسی ہونی چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے بے انتہا مقامات پہ کلام پاک میں بھی مرد حضرات کے ساتھ خواتین کو بھی ایسے ہی مخاطب کیا کہ سجدہ کرنے والے مرد, سجدہ کرنے والی عورتیں, ایمان والے مرد, ایمان والی عورتیں, روزے رکھنے والے مرد, روزے رکھنے والی عورتیں. تو اللہ تعالیٰ نے خواتین کو کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رکھا. اور ظاہر حج جو ایک فرض عبادت ہے, لیکن ان کے اوپر جو حیثیت رکھتے ہیں, جو جسمانی قوت بھی رکھتے ہیں, جو مالی حیثیت بھی رکھتے ہیں, اور سب سے بڑھ کے میں سمجھتی ہوں جمیل بھائی جو اپنے دل میں تڑپ رکھتے ہیں, کہ جب وہ تڑپ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے گھر میں جا کے ان مخصوص ایام میں, کیونکہ اللہ رب العزت نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلا حج کرنے کی آپ کو تاکید فرمائی تھی, اور فرمایا تھا کہ آپ اعلان کر دیں کہ لوگ پتلے پتلے اونٹوں پہ دور دراز علاقوں سے سفر کرتے ہوئے آئیں گے, اور جس طریقے سے یہ سفر ہوا سارا. تو ظاہر ہماری بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو ٹپیکل ہاؤس وائف ہوتی ہیں, جن کے پاس ان کا زیور تو ضرور ہوتا ہے, لیکن ان کے ظاہر ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ اتنا اچھا ارن کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو بھی بیت اللہ شریف کا جو حج ہے. اچھا, اس کی بہترین صورت یہ نہیں ہو سکتی کہ بیوی کو پیسے دے دی جائے کہ تم اس کی مالک ہو, ٹھیک ہے نا, اب میں حج پہ جا رہا ہوں, تم بھی جانا چاہتی ہو تو چلو, تو یہ بڑا اچھا ہو جائے, یہ بھی اچھا ہو جائے گا. اور اگر وہ اپنی بیوی کو یہ تحفہ دیتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں, میری خواہش ہے کہ ہم دونوں ایک ساتھ حج پہ جائیں, تو سوچیں کہ اس عورت کے لیے جو دل میں خواہش رکھتی ہے, تڑپ رکھتی ہے, اور اپنے شوہر کے ساتھ وہ اللہ کے حضور پیش ہو اور وہاں پہ سجدہ ریز ہو, تو اس سے بڑا تو انعام اور اکرام کوئی ہو نہیں سکتا. یا جن کے شوہر نہیں ہوتے, اچھا صرف جلدی سے ایک بتا دیجیے, ہمیں وقفے پہ جانا ہے, کہ خواتین کا ظاہر ہے کہ لباس کے معاملے میں کوئی ان کو پابندیاں نہیں ہیں, لیکن کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کوئی اچھی سی عبا پہن لیں خواتین, جس سے ایک بالکل ان کے اعضاء, ان کے سارے, تو میں نے دیکھا بہت ساری خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں, کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہیٹ لگا کر اور پھر آگے وہ کر لیتی ہیں تاکہ وہ بے پردگی نہ ہو. تو اس کے متعلق کیا خواتین کو آپ تعلیم فرمائیں؟ دیکھیں جو احرام کا ایک پورا مسئلہ ہے کہ ظاہر چہرہ تو حج میں آپ نہیں ڈھانپ سکتے, تو مستقل جو ایک آپ کے بال ہوتے ہیں وہ کور ہونے چاہیے, خوشبو نہیں ہونی چاہیے, لباس آپ کا ڈھیلا ہونا چاہیے جو آپ کے لیے آرام دہ بھی ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے جو احکامات نازل کیے ہیں, جب آپ اللہ کے گھر میں موجود ہوتے ہیں تو اس کو اسی طریقے سے. اور میں سمجھتی ہوں کہ لباس میں سادگی ضرور ہونی چاہیے, بہت زیادہ پرنٹڈ اور شوخ رنگ ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ کسی کی بھی نظر, پرائیورٹی تو سفید ہو, جس طرح مرد پہنتے ہیں, سفید ہو, پیسٹل کلر. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس پر گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین کرام, ایک مختصر سا وقفے کے بعد انشاءاللہ حج کی خصوصی نشریات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور آج نیٹ ورک کے پلیٹ فارم پر پھر آپ کو جوائن کرے گا.